کوششیں کی تھی اور وہ جاتا ہے محنت کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے اور جب جدوجہد اور محنت کوشش کے بعد وہ آتا ہے دربار لگتا ہے دربار میں وہ کہتا ہے کہ سنو لوگوں میں نے قرآن کی مثل صورت بنا کر میں قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لایا ہوں آتا ہے کہتا ہے الفی عمرفی وما ادراک ملفی ہاتھی کیا ہاتھی تم کیا جب ہاتھی کیا ہوتا ہے تو اس میں سے کسی نے کہا تھا کتنے بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو ہاتھی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ بدبو کبیر اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس وسع اس کے کان چوڑے ہوتے ہیں اس کی سور لمبی ہوتی ہے جب اتنا کہا اور اس نے اس کے ہی مددگاروں نے اس کے ہی لوگوں نے اس کے ہی رفقا نے اس کے ہی مریدین نے اس کا رد کیا اور وہاں پر اس کا مذاق اڑایا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تب بھی جب نازل ہوا تھا تب بھی مٹانے کی کوشش کی گئی تھی اور آج بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے ابھی چند دن پہلے قرآن کو جلایا گیا لیکن وہ لوگ یاد رکھیں کہ قرآن کو تم جلا تو سکتے ہو قرآن کی اولاد کو جلا سکتے ہو لیکن جو ہمارے حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن کے وقت ہو چکا ہے اس کو کیسے مٹاؤ گے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں اللہ کے محترم اسلام کی جب پہلی ہجرت ہوئی تو حبشہ کی طرف ہوئی اور اس قافلے کی رہنمائی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ بھی شامل تھے اور ادھر جب حبشہ وہ ہجرت کا قافلہ ہجرت تک کے حبشہ پہنچا تو کفار مکہ نے سازشیں رچنا شروع کر دیا اور حبشہ جا کر بادشاہ حبشہ اور شاہ نجاشی کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ملک میں مسلمان گھس گئے ہیں جو تمہارے ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کریں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے ملک سے مسلمانوں کو مٹا دو بادشاہ نے حبشہ کی بادشاہ نے شاہ نجاشی نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور پورا حال پورا ماجرا سنا تو حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر فرمائی تھی اس تقریر کو سیرت ابن ہشام نے لیا سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ ہم گمراہ تھے ہم گندگی میں منفرد تھے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم مورتیوں کی پوجا کرتے تھے ہم کنکر اور پتھر اور لکڑیوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اللہ نے ہم میں ایک ایسا بزرگ مبعوث فرمایا اللہ نے ایک ایسا برگزیدہ بندہ مبعوث فرمایا جس نے ہمیں بتایا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کریں اس بزرگ نے ہمیں بتایا کہ ہم روزہ رکھا کریں ہم صدقہ کیا کریں ہم نمازیں پڑھا کریں ہم نمازیں پڑھا کریں اور طرح طرح کے خرافات سے ہم لوگ دور رہیں اس لیے جب یہ باتیں ہم تک پہنچی اس بزرگ نے ہم کو بتایا تو ہمارے قوم نے ایک باتوں کی وجہ سے ہم پہ ظلم و بربریت پہ پہاڑ توڑے اور ہم کو ستایا اس کے بعد ہم آپ کے ملک میں آئے شاہ نجاشی نے کہا جب ہی سورت جب بھی آئے تھے حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی کہ شاہ نجاشی اور بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اتنے آنسو گرے اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی تھی اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر یوسف مسیح نے دی تھی یہ وہی نبی ہیں جس کی خبر عیسیٰ مسیح نے دی تھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ زمانہ نصیب ہوا اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجھے زمانہ نصیب ہوا حضرت محترم اسی تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب حبشہ کی طرف اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان کی حالت میں نہیں حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ سارے لوگ ہجرت کر گئے ہیں حبشہ گئے ہیں کیوں نہ اس درمیان محمد کا قتل کر دیا جائے اعوذ باللہ من ذالک کیوں نہ اس درمیان محمد کا قصہ پاک کر دیا جائے محمد کا قصہ ختم کر دیا جائے چلتے ہیں زہریلی تلوار لے کر کے اور راستے میں حضرت زبیر ابن عبداللہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ زہریلی تلوار کہاں جا رہے ہو حضرت عمر نے کہا محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا اسلام کی ہجرت ہوئی لوگ حبشہ گئے کوئی نہیں ہے آج محمد کا قتل کر دوں گا نہ رہے
بس نہ کریں گے باقی نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں اے عمر پہلے اپنے گھر کے خبر لے لو. اے عمر پہلے اپنے گھر کے خبر لے لو. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد کا دین قبول کر چکے ہیں. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد کا دین قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر غصے میں آتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. کہتے ہیں بہن کیا ہو رہا ہے؟ بہن نے کہا کچھ نہیں. حضرت خباب ابن الارض بھی حضرت خباب ابن الارض اجزائے قرآن کے کچھ اوراق لیے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر کو آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت خباب ڈر کے مارے چھوٹ جاتے ہیں. حضرت خباب چھوٹ جاتے ہیں اور اپنی بہن سے پوچھتے ہیں حضرت عمر بہن کیا ہو رہا ہے؟ تو بہن کہتی ہے کچھ نہیں اور بہن بھی ڈر جاتی ہے. اتنا کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنیں کے پر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اور جب بے تحاشا مارنا شروع کر دیا تو اللہ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خدا بندی میں اٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو ایمان قبول فرما. دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مجھے دے دے. دعا قبول ہو چکی تھی. دعا قبول ہو چکی تھی اس لیے کہ دعا کرنے والا کوئی اور نہیں آمنہ کا لال تھا. دعا کرنے والا ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول روک نہیں کر سکتا. دعا قبول ہو چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہا بہن لاؤ تو وہ قرآن جو تمہارے نبی کو اترا ہے میں بھی تو دیکھوں. اور بہن نے کہا نہیں تم اس کی بے ادبی کرو گے. کہا نہیں مجھے اپنے بڑوں کی قسم میں قرآن کی بے ادبی نہیں کروں گا. میں پڑھ کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. بہن نے کہا نہیں قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے. قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جس نے غسل کیا ہو جس نے وضو کیا ہو جو پاک ہو صاف ہو ستھرا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی بات سنتے ہیں حضرت خباب بھی نکل آتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ایمان کی دولت کو ڈال دیا ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے حضرت عمر کو مالا مال کر دیا ہے. مبارک ہو لوگوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن چل مجھے بارگاہ محمدی میں لے چل. بہن چل مجھے بارگاہ محمدی میں لے چل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر آ رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے فرمایا اگر عمر کسی غلط ارادے سے آتا ہے کسی برے ارادے سے آتا ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. آگے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت عمر عرض کر ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے آیا ہوں. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے کہا مبارک ہو لوگوں مبارک ہو مسلمانوں عمر ایمان لے آئے عمر ایمان لے آئے. شاعر کہتا ہے نبی اکرم نے انتہا میں بیان مولا سنا کے چھوڑا تو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے جوڑا. نبی اکرم نے انتہا میں بیان مولا سنا کے چھوڑا تو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. نبی تو خود پہ عظیم تر نے سبھی کو نشر بنا چھپا کے چھوڑا. نبی تو خود پہ عظیم تر نے سبھی کو نشر چھپا کے چھوڑا. نبی کے دشمن تھے جتنے سارے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. عمر تھے جو غضب میں چلے تھے حضرت کو قتل کرنے. عمر تھے جو غضب میں چلے تھے حضرت کو قتل کرنے. نظر پڑی ہے جو مصطفیٰ پہ عمر کو کرنا پڑا کے چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ پہ عمر کو کرنا پڑا کے چھوڑا. نظر پڑی ہے جو مصطفیٰ پہ عمر کو کرنا پڑا کے چھوڑا. اور پھر ایسا نشہ پلایا گیا حضرت عمر کو کہ دنیا کے کوئی طاقت حضرت عمر سے ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑا. دنیا کا کوئی نشہ دنیا کا کوئی ترشیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو نہ کھیل سکا. یہ شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے دوستوں بس میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی بتائی ہم انسان اور مولا اپنے فضل و کرم سے اور ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفراللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد, قرآن زندہ باد, حفاظ القرآن زندہ باد, مسجد اعلیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.